بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کے مقدس پہاڑوں میں سے ایک مبارک اور محب رسول پہاڑ جبل احد، جو دور سے دیکھنے میں سرخ رنگ کا معلوم ہوتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، ترجمہ یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کا اسے انعام یہ ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد رکن من ارکان الجنہ، یعنی احد جنت کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ جبل احد کو تاریخ اسلام میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے دامن میں غزوہ احد جیسا تاریخی مارکہ رونما ہوا۔ نیز سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر 70 شہدائے احد کے مزارات بھی اس کے دامن میں ہیں۔ جبل احد کی وجہ تسمیہ اس کا یکتا پان اور مدینہ کے سلسلہ ہے کوثر سے بالکل علیحدہ ہونا۔ سطح سمندر سے 100 میٹر بلند مدینہ طیبہ کے شمالی جانب شہر نبوی سے تقریباً 3 کلومیٹر دور واقع اور تقریباً 5 میل کے رقبے میں مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے۔ فضائل المدینہ تو رسول سے نسبت کے علاوہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہاڑ کا ایک خاص وصف ہے جو اسے دیگر جمادات سے ممتاز کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ احد پر تشریف لے گئے تو ہلنے لگا۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا جھومنا فرحت و سرور یعنی خوشی کی وجہ سے تھا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، پہاڑ خوشی میں وجد کرنے اور ہلنے لگا کہ آج مجھ پر ایسے قدم آئے، معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے ولی ساری خلقت کے محبوب ہوتے ہیں، ان کی تشریف آوری سے سب خوشیاں مناتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک احد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر واقع ہے، جب تم اس پر گزرو اس کے درخت سے کچھ کھا لو اگرچہ اس کے کانٹے ہی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم احد پر آؤ اس کے شہداء کو سلام کیا کرو، یہ قیامت تک سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ اس کے درختوں سے میوہ کھانا اور اگر نہ ملے تو اس کے صحرا کی گھاس ہی بطور تبرک حاصل کر لی جائے کہ حضرت سیدنا زینب رضی اللہ عنہ اپنی اولاد سے کہا کرتی، تم احد پر جاؤ اور میرے لیے وہاں کی جڑی بوٹیاں لایا کرو، اور اگر نباتات نہ ہوں تو گھاس ہی لے آیا کرو۔ اس سے احد پہاڑ کی اہمیت اور افادیت کا پتہ چلتا ہے۔